دیکھیں انہوں نے کیسا رکھا ہوا ہے امریکہ کو. بالکل. دا لینڈ آف دا گریٹس, لینڈ آف دا اپرچونٹیز. لینڈ آف اپرچونٹیز, دا لینڈ آف لبرٹی. انہوں نے نیو یارک کے اندر ہی مینہٹن پہ اسٹیچو آف لبرٹی لگایا ہوا ہے کہ جے ایف کے پہ جب جہاز آ رہا ہو نا تو وہ پہلے ہی دیکھ لے کہ لبریشن جو ہے نا وہ اس زمین پر ہوئی تھی انسانوں کی, جبکہ اس کی بنیاد میں ریڈ انڈینز کا صفاقی کے ساتھ قتل موجود ہے. بالکل. انہوں نے, اس قوم نے جسے ہم امریکنز کہتے ہیں, انہوں نے سطح ہستی سے ایک پوری قوم کا نسل کشی کی تھی, جس کے بعد جا کے یہ دنیا کے آج لبریٹرز اور فریڈم کے دعوے دار اور سلوگنز کے دعوے کرنے والے لوگ ہیں, اور تحریک بھی ہے آج وہ. اس کی بنیاد میں ایک قوم کا خون اور قتل ہے. اس کی بنیاد میں سیاہ فام قوم کی غلامی کا ایک تسلسل ہے جو افریقہ سے انہوں نے یورپ اور پورچوگل اور اسپین اور وہاں سے انہوں نے امریکہ میں سیاہ فام قوم کو, حبشہ کے لوگ, حبشی لوگوں کو انہوں نے غلام بنا. غلامی, نسل کشی اور رنگ و نسل کے اوپر تعصب, یہ اس معاشرے کی بنیاد ہے جسے آج ہم یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کہتے ہیں. لیکن اس کی ترجمانی, اس کی برانڈنگ, اس کی امیجنگ اور اس کی پلیسمنٹ دیکھیں اپنے معاشرے کی, اس کی موویز میں, اس کے میڈیا میں, اور اس کی ہر لحاظ سے اپنی پریزنٹیشن میں, کہ وہ کبھی بھی نہیں بتائیں گے کہ مسیسپی کے اندر ایک کالے کو آج بھی لنچ کر کے درخت کے اوپر ٹانگ دیا گیا, اور ایتھنک ریشزم آج بھی وہاں پر ایگزسٹ کرتا ہے ساؤتھ اسٹیٹس کے اندر, چاہے وہ میزوری ہو, مسیسپی ہو, آپ کا جو ہے الاباما ہو, آپ کا ٹیکسس ہو, آپ کا یہ نیچے کی اسٹیٹس ہوں, وہ یہ سب ایگزسٹ کرتے. وہ تھوڑی دکھائیں گے, اور وہ جب دکھاتے بھی ہیں, جب وہ اپنا گن دکھاتے بھی ہیں, تو اس کا ایک بڑا میکرو اسٹیبلش کر کے رکھتے ہیں کہ ہم آزاد معاشرہ ہیں تو الاؤ کرتے ہیں نا اس چیز کو. یہ بھی ہمارے معاشرے کا حسن ہے کہ ہم اپنے معاشرے کی بدکاری دکھاتے ہیں, سمجھ رہے ہیں؟ صحیح. لیکن ہم جب صحابہ کے معاشرے کی ترجمانی کریں, اور ہم جب صحابہ کے معاشرے کو, ہم کہیں ہمارے پاس کوئی پوچھے نا آپ کے رول ماڈل کیا, ہمارے پاس ایک ہی رول ماڈل ہے. آپ کہیں جی عمر بن عبدالعزیز رحم اللہ علیہ ہیں, یا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہیں, یا آپ کے عثمانی خلافت ہے. نہیں, ہمارے پاس جو معاشرہ جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے, جس کو تم کہو کہ بھئی یہ ہم نے اچیو کیا ہے ماضی میں, ریفرنس وہ صحابہ کا ہے. اور آپ جب اس کو پیش کر رہے ہیں سب کے سامنے, تو آپ اس کی جزوی پرابلمز کو ہائی لائٹ کر کے مین سٹریم پہ لانے کا آپ کا مقصد کیا ہے, ضرورت کیا ہے اس کی, اور ضرورت مقاصد کیا ہے اس سے, ضرورت کیا اور مقصد کیا ہے آپ کا. یہ تو انڈرسٹوڈ ایک سینسیبل انٹلیکچوئل اور گہری نظر رکھنے والے معاشرے کے لوگ جانتے ہوں گے. ہمیں پتہ ہے چائنیز آج جہاں تک پہنچے ہیں, کیسے پہنچے. صحیح. چائنا آج جو سپر پاور بنا ہوا ہے, کیسے پہنچے. اس کی بنیاد کے اندر میرے خیال سے 1/3 سے زیادہ قوم کا قتل ہے اپنی, جو نشوں میں ملوث تھی 100, 125, 150 سال پہلے. بالکل. انہوں نے لوگوں کے قتل کیے ہیں, کرپٹ لوگوں کے بھی بہت لوگوں کے سر کاٹے ہیں چائنا کو یہاں تک پہنچانے کے لیے. اور آج بھی وہاں پر آپ اولاد نہیں کر سکتے. اسٹیٹ سے پوچھے رشیا اس معاشرے تک کیسے پہنچا, چاہے کیپٹلزم کے نزدیک وہ جتنا بھی خراب ہے, لیکن اس کی اچیومنٹ ہے. اس کی اچیومنٹ کے اندر کمیونزم کا کتنا ظلم ہے, جو وہ فرنٹ پہ تھوڑی دکھائیں گے کبھی بھی. اور اگر تو ہم اپنے معاشرے کے اندر جزیات کو, صحابہ کے اس معاشرے کے آئیڈیلزم کے اندر جز کو اسٹڈی کرنے کے اندر صرف یہ بتائیں گے اور دکھائیں گے اور رکھیں گے کہ ظاہر میں آپ خیر دیکھیں. ظاہر میں خیر کیا تھی کہ یہودی بھی آتے تھے فیصلہ کرانے کے لیے, اللہ اکبر, یہودی بھی آتے تھے ہجرت کر کے یہاں پناہ لینے کے لیے, یا امن ملے گا, یا امن ملے گا. یہ باتیں کرنے والی ہیں نا. آپ نے عوام کے اندر آج اس معاشرے کی ترجمانی کرنی ہے تو کس طرح کرنی ہے کہ بیٹا تمہیں ملے گا اس دور میں عدل, جو ہم نے ہمیشہ یہی سنا. تمہیں ملے گا اس دور میں انصاف, تمہیں ملے گا اس دور کے اندر اخوت, تمہیں ملے گا اس دور میں بھائی چارہ, تمہیں ملے گا اس دور کے اندر کہ غریب کی آواز امیر کے کانوں سے تک, امیر سلطنت کی کانوں تک جاتی تھی. تمہیں ملے گا اس دور کے اندر انڈرسٹینڈنگ, تمہیں ملے گا اس دور کے اندر ریاضت,
اس دور کے اندر سچائی, اس دور کی امانت داری. تو آپ ایک پوری قوم کو نیچرلی تربیت کر رہے ہوتے ہیں کہ they were the best and the best of the people. Indeed, they were the best. And they were the best. With the discrepancies in the ills of that society.